الرحمن الرحیم۔ آج میں 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ کافی دنوں کے بعد حاضر ہو رہا ہوں۔ تو ہمارا اسلامی تاریخ ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ دیکھیں، حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے ایک علاقہ جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین دونوں طرح سے ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی دعوت کا علاقہ شام کا مشہور شہر بعلبک تھا، جو دمشق سے تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس شہر میں بعل نام کا سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ وہ لوگ اسے اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ لوگ اسے اپنا معبود سمجھتے تھے۔ حضرت الیاس نے انہیں ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کے بادشاہ کو دعوت دی۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب بادشاہ مر گیا تو آپ جب واپس آئے اور نئے بادشاہ کو دعوت دی تو اس نے اور اس کی پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، جن کو جو دعوت کا جو علاقہ ملا تھا وہ شام کا مشہور شہر بعلبک تھا، اور بعل کہتے ہیں ایک سونے کا بت تھا۔ وہ لوگ اسی کو اپنا خدا اور پیشوا اور اسے اپنا ہمنوا سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے انہیں اس کی بتایا کہ جاؤ آپ وہاں پر اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، اللہ کی دعوت دیں، اور وہ ایک اللہ کی طرف عبادت کریں۔ ان کے بادشاہ نے تو دعوت دی، ان کے بادشاہ کو جب دعوت دی تو اس بادشاہ نے تو دعوت نہ قبول کی، انکار کر دیا، لیکن آپ وہاں سے چلے آئے اور وہ لوگ قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ لیکن جب وہ بادشاہ مر گیا، ظالم بادشاہ، تو آپ پھر وہاں گئے، پھر دوسرے نئے بادشاہ کو دعوت دی تو وہ پورا کا پورا ایمان قبول کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت کا سایہ کرنا۔ لیکن ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگا۔ سایہ کرنے کے لیے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے، تو اس کو اجازت دے دی گئی۔ ایک فرض کے بارے میں قرض ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ خلاصہ اگر کسی نے قرض لے رکھا اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں ہم تمامی حضرات کہ ہم جب قرض لیتے ہیں تو قرض ادا کرنے کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو، قرض دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ من رفع اللہ، اس طرح کی حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی اگر کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی ہٹا دی تو اللہ اس مسلمان کے ساتھ قیامت کے دن کوئی پریشانی، قیامت کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت ہٹا دے گا۔ تو اس حدیث کے تحت بندہ قرض دے رہا ہے، یہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ قرض دینا یہ آپ کا کام ہے، لیکن اب جو قرض دار ہے، جس نے قرض لیا ہے، جو قرض خواہ ہے، اس کو چاہیے، جو مقروض ہے اس کو چاہیے کہ اب فوراً ہم بھی نیت کریں کہ ہم فوراً قرض دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اب قرض لے لیا، اب ہم تو بس آزاد ہو گئے، قرض کی ادائیگی بھی ہمارے پاس لیکن ہم نہیں دینا چاہتے، پریشان کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھ لینا ٹال مٹول کرنا قرضے کے بعد بھی ظلم ہے۔ ہاں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ فوراً اس قرضے کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں، جہاں تک ہو سکتی کوشش کریں، محنت کریں، دل میں کم سے کم نیت تو ہو کہ یار ہم دے دیں گے، قرضہ دیں گے۔ جب ہم دل میں یہ نیت رکھیں گے تو اللہ ہماری اوپر سے مدد کرے گا، نصرت فرمائے گا، جس کی وجہ سے ہماری یہ ایک قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، جو لوگ قرض دیتے نہیں ہیں، قرض نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ یاد رکھو صرف یہی کہا گیا ہے کہ اگر مر جائیں، مرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کے قرض جتنے بھی خواہ ہیں ان کو اس سے قرض دیا جائے، قرض دلوایا جائے۔
اور ہمارے حضور نے تو قرض خواہ کی، یعنی جس کے اوپر قرضہ تھا اور اس نے نہیں دیا، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی ہے۔ تو اس لیے قرضے کی خوب ادائیگی کریں۔ قرض دینا بھی ایک ثواب کا کام ہے، اور قرض کو جلد سے جلد واپس لوٹانا بھی ثواب کا کام ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نماز میں سلام سے پہلے کی دعا پڑھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ کون سی دعا ہے؟ ذرا خوب غور سے سنو، وہی جو دعائے معصورہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ایک آنسو سے جہنم کے سمندر بجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا، حضرت جبرائیل نے پوچھا، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کریں گے، مگر رونے کا ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ تو اس لیے پتہ چلا انسان کے سب اعمال کا وزن ہوگا، ہر اعمال کے وزن کریں گے، مگر رونے کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استحضار بنانا چاہیے، اللہ سے وہ خشیت، وہ خوف اپنے اوپر طاری کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آنسوؤں کی قیمت سے زیادہ اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی دو چیزوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک تو وہ آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت، خوف الہی اور خوف الہی کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑے، اور دوسری چیز جو اللہ کو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے انسان کے جسم کا کوئی خون بہا دیا جائے، یعنی کوئی خون بہے اللہ کی راہ میں، اور ایک آنسو اور ایک خون، ان دو چیزوں سے زیادہ اللہ کو کوئی اور چیز محبوب بندوں کی ہے ہی نہیں۔ تو ہم کو زیادہ سے زیادہ آنسو بہانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گریہ وزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہیں۔ تو روزی کا جو پہنچانا ہے وہ اللہ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرا دینا، پیدائش سے پہلے کوئی اور تدبیر اختیار کرنا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، حرام گناہ اور کبیرہ گناہ ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج وہ کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو۔ کیا ہے مسئلہ؟ یہی ہے نا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ یار زیادہ بچے ہوں گے، اگر ایک آدھ بچے ہو گئے تو ٹھیک ہے، زیادہ بچے ہوئے تو کیا ہے کہ یار پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ان کا ہم ایجوکیشن کا کہاں سے حاصل کریں گے سسٹم، اور ہم کیسے ان کو کھلائیں گے، کیسے ان کی تربیت اور کیسے ہم ان کی پرورش کریں گے، کس طرح ہم کریں گے؟ یار دو لوگ ہوں گے تو یار پوری زندگی اچھے سے کٹے گی، لائف انجوائے کر کے کٹے گی۔ کیا مطلب ہے کہ یہ اولاد جو دینا نہ دینا یہ کوئی ہمارا نہیں ہے، یہ جب اللہ ہمیں دے رہا ہے، اللہ جب ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا کچھ بھی اس میں حق نہیں ہے، کسی بھی طرح کوئی حق نہیں ہے، ہم اولاد دے رہے ہیں تو اس کی روزی کا انتظام ہم کریں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تمہیں کوئی حق و ادھیکار نہیں ہے کہ تم جو ہے اپنے حمل گرواؤ، تم جو ہے ہاسپٹلوں میں جا کر کے اور اس کی تدبیریں اختیار کرو جا کر کے، تاکہ اب ہم سے کوئی اولاد نہ ہو، اب ہمیں زیادہ اولاد نہیں چاہیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ایسے ہی آیت میں آیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس دن ایسے لوگ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ
کہ یا رب میرا کیا قصور تھا جی انہوں نے مجھے زندہ جو ہے یا انہوں نے مجھے جو ہے مار ڈالا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو جیسے ایک دور جاہلیت والا دور تھا، وہاں پر کیا ہوتا تھا، وہاں پر تو اس طرح کی کوئی تدبیریں نہیں تھیں کہ آج کے دور میں کوئی آپریشن ہوتے ہوں یا اور کوئی سسٹم ہو یا اور کوئی دوائیں ہوں یا اور کوئی جو ہے تدبیریں ہوں۔ وہ اس وقت میں جب حمل ہو جاتا تھا، پیدائش بچے کی ہو جاتی تھی، پیدائش ہونے کے بعد جب اگر ان کے یہاں لڑکی ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے، جو ایک ناسور جیسی ایک بیماری اور ایک جو ہے ایک بری جو ہے اخلاق کے خلاف بات تھی۔ تو آج کے دور میں بھی وہی کام ہو رہا ہے، اس سے جاہلیت سے بدتر یہ کام ہو رہا ہے کہ حمل گروایا جا رہا ہے، بچے کی پیدائش نہیں ہونے دی جا رہی۔ اب ڈاکٹروں سے کہہ دیا کہ اب بس ہمیں اتنا ہی چاہیے، سرکار کیا ہے؟ تو یاد رکھو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ کھلائے گا پلائے گا، تمہارا نہیں ہے، تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ جب اللہ ہمیں اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، پانی برسا برسا کے ہمیں غلہ اگا کر کے دے رہا ہے، تو اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا؟ اچھا ہم خود بتائیں، جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارا تو کوئی رزق کا انتظام نہیں تھا نا، کوئی رزق کا انتظام نہیں تھا۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی تو ماں کی چھاتیوں میں خود بخود آٹومیٹک اللہ اس کا انتظام کر دیتا اس کی روزی کا۔ وہ کہتا تم کیا جانو، ہم جب دینے والے ہیں رزق تو ہم جانتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں یہ بہت بڑا گناہ آج کے دور میں اس کا بھی سوال ہوگا پھر قیامت میں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب پیدا ہو کر کے غنجان ہو گئے ہوں، اور پھر یہ کسی حادثے کا ایک دم میں شکار ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور یا اس کو پھر ہوا اڑاتی پھرتی ہو۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر کے سب ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو عزیز ساتھیوں پتہ لگا دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ جوانی ہے، سب کچھ طاقت ہے، بیوی بچے ہیں، جب موت آئے گی اس وقت میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں کافر کے لیے 50,000 سال کی قیامت۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو 50,000 سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا، جس طرح سے اس نے دنیا میں کوئی عند اللہ قابل قبول نیک عمل نہیں کیا، اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ 40 سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے۔ طب نبوی سے علاج، جگر کی حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے، گھٹا گھٹ نہ پیے، کیونکہ اس میں سے جگر میں درد ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہو جگر کے درد کی حفاظت کریں تو خوب آرام سے سانس لے لے کر کے ٹھہر ٹھہر کر کے پانی پئیں، جو سنت طریقہ ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ اور اللہ کی سچی قسم کھاؤ۔ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ، قسم کھاؤ تو پھر اللہ کی قسم کھاؤ یا پھر خاموش ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو انہیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر